علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم بات کرتے ہیں ان لوگوں پہ جو یہ کہتے ہیں کہ موسیقی روح کا سکون ہے۔ کہتے ہیں نا کہ یار تم بہت سیڈ ہو، گانا سن لو، کہیں مصروف کر لو اپنے آپ کو۔ یہ کیسی مصروفیت ہے؟ یہ کیسا سکون ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ موسیقی کیا ہے؟ موسیقی تو حرام ہے، جیسے قتل حرام ہے، جیسے شراب حرام ہے، جیسے زنا حرام ہے، لیکن ہم نے کبھی موسیقی کو حرام سمجھا ہی نہیں۔ ہماری زندگی تو جیسے موسیقی کے بغیر ادھوری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے۔ تو بھئی جب آپ کا کوئی اپنا فوت ہوتا ہے تو اس کے پاس بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کیوں کرتے ہیں؟ تو پھر آپ گانے لگا لیں نا۔ معاذاللہ، جس روح کو پاک پروردگار نے اپنے ہاتھوں سے سجا کے دنیا میں بھیجا تھا وہ تو پاک تھی۔ آہستہ آہستہ دنیا کے گناہ اسے زنگ آلود کر دیتے ہیں۔ میوزک اور قرآن ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ جب آپ میوزک سے دل کو بہلانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ مزید بوجھل ہوتا ہے۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے دل کے الٹ ہے، اور نیوٹن نے کہا تھا نا، ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ تو ایسا ہی ہے، ہمارے دل کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ جب ہم دل کو موسیقی سنائیں گے تو وہ رد عمل میں ہمیں مزید ڈپریشن میں لے جائے گا، اور وہ لمحات یاد کروائے گا جو ہم بہت پہلے بھول چکے ہوں گے، اور اس سے ہمارا دماغ مزید الجھ جائے گا۔ جبکہ نماز کے بعد انسان کا دل سکون محسوس کرتا ہے، ہمیں فوری طور پر اونگ طاری ہو جاتی ہے، کیونکہ ہماری روح کو اس کی غذا مل چکی ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں موسیقی امر بیل کی طرح جڑیں مضبوط کر چکی ہے۔ ہمارے نوجوان قرآن سے دور، جبکہ میوزک بینڈ سے زیادہ جڑے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی کوئی گانا وائرل ہوا، سٹیٹس لگ رہے ہیں، ہاں تم نے سنا ہے، تم نے سنا ہے، کسی نے نہیں سنا، یار تم نے ابھی تک نہیں سنا، واٹ از دس؟ اور پھر سٹیٹس لگاتے ہیں، جو نہیں سن رہا ہوتا جب سٹیٹس دیکھتا ہے تو وہ بھی سن لیتا ہے، تاکہ آپ کو تو گناہ مل ہی رہا ہے، تو جو اگلا سن رہا ہے اس کا گناہ بھی آپ کے سر پہ۔ پھر جس نے دیکھا اس نے مزید آگے پھیلا دیا، تو ان سب کا گناہ بھی آپ کے حصے میں ہی آتا ہے۔ سوچئے، یہ گناہ تو جاری رہنے والا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ پہلے قدم پیچھے ہٹا لیں۔ نہ لگائیں موسیقی والے سٹیٹس، نہ سنیں موسیقی، ایسی ویڈیو کا سٹیٹس ہی نہ لگائیں جس میں میوزک ہو۔ اس ویڈیو میں اچھی بات کیوں نہ لکھی ہو؟ میوزک حرام ہے، موسیقی حرام ہے، اچھی بات لکھنے سے حلال نہیں ہو جائے گی۔ قیامت کے دن انسان ایک ایک نیکی کو ترسے گا۔ اس وقت اگر دوسروں کے موسیقی سننے کے گناہ بھی آپ کے سر پہ ہوئے تو آپ کیا کریں گے؟ کیا حالت ہوگی آپ کی؟ تب نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ وہاں ہمارے اس گناہ سے ہم جنت سے جانے سے اگر محروم ہو گئے، اللہ نہ کرے، تو کیا سوچیں گے آپ؟ واللہ جو چیز ہمارے اختیار میں ہے ہم اسے تو روک سکتے ہیں۔ ایک چیز جس کا واضح طور پر حکم ہے کہ یہ حرام ہے، تو ہم نے اسے کیوں حلال بنا لیا ہے؟ گناہ کو گناہ سمجھے، اس سے ہمیں سکون نہیں ملنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باجوں کا سننا گناہ ہے، اور اس کے پاس بیٹھنا فسق ہے، اور اس سے لذت حاصل کرنا کفر ہے۔ ایک اور جگہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گانا دل میں نفاق اس طرح لگاتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ آج امت کی بستی میں جانے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ امت مسلمہ تلاوت قرآن اور ذکر کو چھوڑ کر گانوں میں مشغول ہو گئی ہے۔ میوزک حرام ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ پوری دنیا کو چھوڑ کر صرف امریکہ کو دیکھیں تو سال میں تقریباً 1 ملین گانے ریلیز ہوتے ہیں۔ فی گانا ہزاروں ڈالر کی لاگت آتی ہے۔ کچھ گانے اتنی بڑی لاگت کے ہیں کہ اس پر ایک ملک چل سکتا ہے۔ اور پھر فیمینزم کے پس منظر میں بنائے گئے گانے ایسے ہیں کہ جن کی شاعری نے وہاں کی بچیوں کو ہوش و خرد سے بے گانا کر دیا ہے۔ وہاں کی ایک لڑکی عالمی میوزک انڈسٹری پر تحقیق کر رہی تھی۔ تجسس تھا کہ اس میں اس نے کیا تحقیق کی ہوگی۔ پوچھنے پر عجیب و غریب حقائق سے آگاہی ہوئی۔ کہنے لگی، میوزک انڈسٹری نے تو پورے معاشرتی نظام کا تیا پانچا کر دیا ہے، لیکن اسے اس سے کوئی غرض نہیں کہ لوگوں پر اس کے ایٹم بم سے بھی زیادہ خطرناک اور منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ زیادہ درست بات یہ ہے کہ انڈسٹری جن ہاتھوں میں ہے ان کا اپنا ایجنڈا، مخصوص پس منظر اور نظریہ ہے۔ موسیقی کے ذریعے وہ اسی کا پرچار کر رہے ہیں۔ آنکھیں حیرت سے پھٹ پڑی جب اس نے یہ بتایا کہ ان گانوں اور میوزک میں ڈرگز، الکوہل اور دیگر اخلاق باختہ رویوں کے متعلق دعوتی مصرعی ہی نہیں بلکہ شیطان کی بندگی کا واضح اعتراف بھی موجود ہے۔ ان کی موسیقی کا
بیشتر زور حرام تعلقات کی تشہیر پر ہوتا ہے، جو گالیوں اور شیطانی کلمات سے بھرا سراسر بدکاری کو دعوت دیتا ہے۔ موسیقی کا اہم کام دماغ کنٹرول کرنا بھی ہے۔ یہ دماغ کو ایک الگ طرح کے نشے میں مبتلا کر دیتی ہے، اسی لیے اس کو شراب کا نائب بھی قرار دیا گیا ہے۔ اس سے حیا کی موت اور شہوت کا راج ہوتا ہے۔ اگر نشہ جسم اور دماغ کو نکارا کرتا ہے تو موسیقی روح اور عقل کو لے ڈوبتی ہے۔ ہائے، مجھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آ رہی ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے استاد سے کہا، اگر تم اس کے دل میں گانے اور بانسری کی نفرت ڈالنے میں کامیاب ہو گئے تو میں سمجھوں گا کہ تم نے تربیت کر دی، اسے نئی دنیا پیدا کرنے کے قابل بنا دیا، کہ سوچنے سمجھنے والے ذہن ہی اپنی دنیا آپ پیدا کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہی بات کی تھی، جس دل میں گانا اور میوزک آ جائے وہاں قرآن کی محبت نہیں رہتی، یہ دل کو غفلت میں ڈالنے والے نفاق کا گھر کرنے والی چیزیں ہیں۔ حدیث مبارکہ میں لہو الحدیث کی تشریح میوزک اور گانے بجانے سے کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر اس شے کو جو انسان کے حواس چھین لے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر اثر ڈالے، حرام قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موسیقی کو حرام کہا گیا ہے، جو اسے غیر حقیقی دنیا میں لے جا کر چاند ستارے توڑ لانے کی بات کرتی ہے، اور انسان ایسا غافل ہوتا ہے کہ قیمتی ترین متاع ایمان تک خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ ایک عالم دین سے جو کہ مائنڈ سائنسز میں PhD بھی تھے، کسی نے موسیقی کے حرام ہونے کی وجہ کے بارے میں سوال کیا تو کہنے لگے، میوزک انسان کو خود پرست اور خود غرض بناتا ہے، اس سے اپنے سوا کسی کی پرواہ نہیں رہتی، اور یہ ایسی کھائی ہے جس میں گرنے کی کوئی انتہا نہیں۔ آسان الفاظ میں سمجھاتے ہوئے کہنے لگے کہ انسان جب خوش ہوتا ہے تو اس میں کیمیائی مادہ ڈوپامن پیدا ہوتا ہے۔ یہ خوشی جب کسی جسمانی یا روحانی مشقت سے حاصل ہو تو دماغ میں ایک اور کیمیکل پیدا ہوتا ہے جو اسے توازن میں لاتا ہے، جبکہ گانوں، میوزک، موبائل گیمز میں جسمانی مشقت نہیں ہوتی۔ اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ڈوپامن اگلی بار دوہری تن آسانی کا تقاضا کرتے ہیں اور متوازن کرنے والا کیمیکل نہیں بن پاتا۔ نتیجتاً انسان مزید سے مزید لذت اور خوشی کی تلاش میں آگے چلا جاتا ہے، اور جب اسے مزید لذت نہیں ملتی تو ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ موسیقی بھی انسان میں یہی کیفیت پیدا کر کے مزید سے مزید کی تلاش میں اسے زندگی میں کچھ بھی خاص کرنے اور سوچنے نہیں دیتی، لہٰذا اس کا مقصد ہر جگہ سے صرف مزید خوشی کا حصول رہ جاتا ہے۔ اس طرح وہ انسانی زندگی کے بجائے حیوانی زندگی کے شکنجے میں کسا جاتا ہے، جن کو صرف اپنے پیٹ اور خواہشات سے غرض ہوتی ہے۔ لہٰذا کوشش کی جائے کہ اگر آپ گانے سننے کے بہت حد تک عادی ہیں، آپ کو عادت ہے کہ آپ دن رات گانے سنتے ہیں، آپ نہیں رہ سکتے، تو اپنے آپ کو آہستہ آہستہ اپنے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کریں۔ آپ یہ سوچیں کہ اللہ پاک آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ خود بھی سوچیں کہ جب ہم سیڈ ہوتے ہیں تو ہم سیڈ سانگ سنتے ہیں، جب سیڈ سانگ سنیں گے تو ظاہری بات ہے جو ہمارے ساتھ نہیں بھی ہوا ہوتا تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید کیوں ہو ہمیں کتنا بڑا دکھ مل گیا ہے، ہم تو بہت اذیت میں ہیں، سب برے ہیں، انسان کو سب برے محسوس ہونے لگ جاتے ہیں، انسان کو صرف اپنی پڑی ہوئی ہوتی ہے، الٹا انسان بہت زیادہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ ڈپریشن میں جائیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہوں؟ میوزک سے ہٹ کے بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں ریلیکس کرتی ہیں، نعتیں ہیں، نظمیں ہیں، اتنی اچھی ہیں، آپ انٹرسٹ لے کے سنیں تو صحیح۔ اور جب کبھی آپ کو محسوس ہو کہ آپ نے گانا سننا ہے تو ہی آپ کو سکون ملے گا، تو آپ ایک دفعہ قرآن پاک کھول کے دیکھیں، ایک دفعہ قرآن پاک کو پڑھ کے دیکھیں، قرآن پاک کو کھولیں، جو سامنے آتا ہے اس کو پڑھنا شروع کریں، تو پھر دیکھیں آپ کو کیسے سکون ملتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔